دیکھ رہے ہیں The Daily Show with منیر میمن۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منیر میمن کے ساتھ۔ پاکستان میں حالیہ کچھ عرصے سے ایک بحران کے بعد دوسرا بحران جنم لیتا ہے، اور تمام تر بحرانوں کے پیچھے جو اصل وجہ ہے وہ آئینی پہلو نظر آتا ہے۔ ایک بار پھر سے پاکستان میں ایک بار پھر یہ آئینی معاملہ ایک بار پھر سے نظر آ رہا ہے، اور اس آئینی وجوہات کی وجہ سے کہا تو یہ جا رہا ہے کہ بہت کچھ ہے جو اعلیٰ عدلیہ کے پاس ہے۔ اعلیٰ عدلیہ اس وقت بہت کچھ کر سکتی ہے، اور اعلیٰ عدلیہ کے ڈومین میں بہت کچھ اس وقت موجود ہے۔ دو اہم معاملات جو ہوئے ہیں گزشتہ دنوں میں، ان کے اوپر بات کریں گے، اور آج جو سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی ہے اس حوالے سے بھی تذکرہ کریں گے، کیونکہ جو کل کی ایک اہم ڈیولپمنٹ تھی کہ موجودہ قائم مقام صدر صادق سنجرانی صاحب نے ایک قانونی آرڈیننس کے اوپر بلا کر دستخط کر دیے، اور اب وہ قانونی حیثیت اختیار کر چکا ہے، جس کے بعد جو نااہل افراد تھے ان کی اہلیت کے حوالے سے کافی ساری رائے ہموار ہو چکی ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون کی بات کریں یا استحکام پاکستان پارٹی کی بات کریں، دونوں ہی جماعتوں کی سیاسی قیادت کے لیے رائے تو ضرور ہموار ہوئی، لیکن کیا یہ معاملہ یہیں پہ رک جائے گا یا اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ دوسری جانب سپریم کورٹ کے حوالے سے جو آج سماعت ہوئی، کہا تو یہ جا رہا تھا کہ یہ سماعت عید سے پہلے کچھ حد تک نتیجہ خیز ثابت ہوگی، لیکن اب جو فوجی عدالتوں کا معاملہ ہے اس حوالے سے سماعت جون کے دوسرے ہفتے میں منتقل کر دی گئی ہے، اور اب محسوس ایسا ہوتا ہے کہ اس حوالے سے بھی عدلیہ کو فیصلہ دینا کوئی آسان مرحلہ نہ ہوگا۔ اسی حوالے سے قانونی اور آئینی پہلو کیا ہے، ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے جوائن کریں جناب ناصر عظیم صاحب جو کہ لیگل ایکسپرٹ ہیں، ان سے ذرا جانیں گے ان دونوں معاملات کے اوپر قانون کیا کہتا ہے۔ ناصر صاحب السلام علیکم۔ ناصر صاحب، یہ جو سپریم کورٹ والا میٹر ہے اس کی طرف میں آتا ہوں، لیکن یہ جو صادق سنجرانی صاحب نے بطور قائم مقام صدر ایک آرڈیننس کے اوپر دستخط کیے ہیں، یہ کیا آرڈیننس ہے اور اس کے کیا معاملات ہیں، اور اس میں کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ قانونی آئینی تقاضوں کو پورا کیا گیا ہے یا نہیں؟ بہت شکریہ منیر صاحب آپ کا، آپ کے چینل کا۔ جو آپ کا سوال ہے کہ جو نیا بل پاس ہوا، صادق سنجرانی صاحب قائم مقام صدر صاحب نے سائن کر دیے، اس حوالے سے تجسس بھی پایا جا رہا ہے کہ اس کی جو امینڈمنٹ ہیں اس میں کیا شک ایڈ کی گئی، اور ساتھ ساتھ اس پہ کس کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کو جو نام ہے نیو الیکشن امینڈمنٹ بل 2023 اس کو کہا جا رہا ہے، اور یہ سائن کیا گیا قائم مقام صدر صادق سنجرانی صاحب کی جانب سے، جس کے بعد یہ بل پراپر ایکٹ کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ اور آپ اس میں جو چینجنگز کی گئی ہیں، وہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس میں پاور ٹرانسفر کی گئی ہے پریزیڈنٹ سے لے کر الیکشن کمیشن کی جانب کر دی گئی ہے، اور اب الیکشن کمیشن بااختیار ہو گیا ہے۔ تین میجر پارٹ ہیں اس کے۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ الیکشن کمیشن اناؤنس کر سکتا ہے ڈیٹ کبھی بھی الیکشن کی۔ سیکنڈ یہ بات ہے کہ اس کے پاس ری شیڈیول کرنے کا پاور بھی آ گیا کہ کبھی بھی وہ الیکشن کو ری شیڈیول کر سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ انتخابی پروگرام کے حوالے سے بھی کبھی بھی وہ ترمیم کر سکتے ہیں۔ تو یہ بڑے سارے زبردست اختیارات ان کو دے دیے گئے جو پہلے پریزیڈنٹ کے پاس ہوتے تھے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جو کیس چل رہا ہے آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو وہاں پر جو الیکشن کمیشن نے ایک سٹانس لیا تھا کہ ہم ایک آئینی ادارہ ہے، اور ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ بھی اس میں پارٹی تھا۔ تو جو اب کی سچویشن بنی اور جو اب ایکٹ بنا ہے اس میں پریزیڈنٹ اور پارٹی بھی نہ رہے، کیونکہ پریزیڈنٹ کے پاس اختیارات ختم ہو چکے ہیں۔ اور اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو سیکشن 232 ہے الیکشن ایکٹ کا، اور اس میں کوالیفیکیشن اور ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے بھی چینجز کی گئی ہیں، اور 62(1)F کے حوالے سے بڑی میجر جو ہے نا وہ اس کے ریلیٹڈ چینج کیا گیا ہے، جس میں کوالیفائڈ اور ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے ذکر ہے۔ اور اب جو سزا کا تعین ہے وہ 5 سال سے زیادہ کا نہیں ہوگا، اور جو اس میں ایک اور بڑی اہم بات یہ اس میں لکھی گئی ہے کہ اگر کسی بھی سزا کا ذکر اگر کانسٹیٹیوشن میں موجود نہ ہے تو پھر اس کو اس سیکشن یا 62(1) جہاں پہ قانون سائلنٹ ہے وہاں پہ بات کی جا رہی ہے نا؟ جی۔ اچھا ناصر، یہ میں اس کے اوپر آتا ہوں، لیکن جو تین پہلے آپ نے جو پوائنٹس بتائے جو الیکشن کمیشنز کو پاور ٹرانسفر کی گئی ہیں، آپ نے الفاظ استعمال کیا ٹرانسفر آف پاور، یعنی کہ اب صدر پاکستان جو ہوگا اس کے پاس یہ اختیارات موجود نہیں ہیں، اور یہ اختیارات صدر پاکستان کے ہاتھ سے نکل کے الیکشن کمیشن کو منتقل کر دیے گئے ہیں پوری طریقے سے۔
بالکل ایسا ہی ہے. اب دیکھیں ایک تو بڑی اہم بات یہ ہے کہ صدر پاکستان نے خود اپنے اختیارات الیکشن کمیشن کو اپنے سائن کرنے کے بعد دے دیے گئے ہیں. اہم بات یہ ہے کہ جو اس وقت کے قائم مقام صدر ہیں وہ تو چیئرمین سینٹ ہیں، لیکن کانسٹیٹیوشن انہیں صدارت کا اختیار دیتا ہے اور انہوں نے بل پہ سائن بھی کر دیے. جو موجودہ صدر تھے وہ اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ حج پر گئے ہوئے ہیں، تو پیچھے اختیارات سارے قائم مقام صدر کے کیا اختیارات. موجودہ صدر اس اقدام کو چیلنج کر سکتے ہیں؟ کیا موجودہ صدر اس تمام تر کارروائی کے حوالے سے کوئی رکاوٹ پیدا کر سکتے ہیں اب؟ نہیں، بالکل نہیں کر سکتے، کیونکہ قانونی طور پر جو صادق سنجانی ہیں قائم مقام صدر ہیں وہ اس پر بیٹھے ہیں آ کے سی پر اور وہ سائن کر رہے ہیں. اس وقت وہ نگران صدر ہیں اور نگران صدر اکارڈنگ ٹو لا کسی بھی بل کو امینڈمنٹ کو سائن کر سکتا، اور جب وہ سائن کر دیتا تو قانون کی شکل اختیار کر جاتا ہے. بیسیکلی ایک شخص کو بٹ اگر اس میں موجودہ صدر کی رضامندی شامل ہے یا نہیں، اس پہلو کا جائزہ لینا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ صدر تب موجودہ ہوتا ہے جب وہ موقع پر اپنی پریزیڈنٹ آفس کی سیٹ پر موجود ہو. اگر وہ بیرونی دورے پر موجود ہو تو صدر کے اختیارات تمام اختیارات قائم مقام صدر استعمال کرتا ہے. اور جیسا کہ صادق سنجرانی صاحب نے کی ہیں تو اب کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عارف علوی صاحب اس میں شامل تھے یا نہیں تھے، کیونکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ پریزیڈنٹ آفس یہ شخص کی ملکیت نہیں، یہ پریزیڈنٹ آفس، اور پریزیڈنٹ آفس میں بیٹھ کر اکارڈنگ ٹو لا جو اختیارات استعمال کر رہا ہے وہی صدر ہوتا ہے. اچھا، یہ جو آپ نے ناصر بات بتائی ہے، غالباً عارف علوی صاحب اس تمام تر معاملات سے واقف تو ہوں گے اور یہ جانتے بھی ہوں گے کہ جب وہ اپنے آفس سے دور ہوں گے یا کسی دورے پہ ہوں گے یا حج پہ ہوں گے تو یہ جو کاروائی ہے، اس طرح کی کاروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے. تو ایک طریقے سے ان کا یہ سب جانتے ہوئے ملک سے دور جانا کہیں نہ کہیں ان کی اس تمام تر معاملات کے اوپر نیم رضامندی تصور کی جا سکتی ہے. بالکل. آپ کو معلوم ہوگا کہ جب سے خان صاحب کی پارٹی کا ڈاؤن فال ہوا تو تب سے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ عارف علوی صاحب بھی ایک سائلنٹ پوزیشن پر ہیں، اور عارف علوی صاحب کی جو ابھی جتنی بھی اقدامات نظر آ رہے ہیں سارے وہ ایسے ہی نظر آتا ہے کہ وہ ایک سیف پیسج لے رہے ہیں. اور ابھی دیکھیے گا جیسے ریٹائرمنٹ ان کی بینگ کے پریزیڈنٹ ہوگی تو وہ بھی ایک سیف پیسج لے کر کہیں چلے جائیں گے یا بیرون ملک شفٹ ہونے کے چانسز موجود ہیں. اور اگر اس میں وہ ریزسٹ کرتے ہیں تو قانونی جو دیکھیں قانونی نقطہ قانونی بیل اگر صدر پاکستان بغیر وجہ کے ریزسٹ کرتا ہے تو وہ ایک پاکستان سے کہہ لیں کہ ایک لفظ سخت لفظ ہو جائے گا غداری، لیکن یہ ہے کہ پاکستان کی فیور میں بات نہیں جاتی. تو جو آپ کا سوال ہے یا جو آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں نظر تو ایسے ہی آتا ہے کہ صدر پاکستان بھی اس سارے معاملات میں شامل حال ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا اور کیا ہوا تھا. اچھا، یہ جو ناصر صاحب آپ نے دوسرے پہلو کی بات کی کہ جو سزا ہوتی ہے اس کے بعد معطلی ہوتی ہے اور ڈسکوالیفیکیشن کا جو معاملہ ہوتا ہے، ایک بحث یہ تھی کہ کیا ڈسکوالیفیکیشن 5 سال تک محدود ہونی چاہیے یا غیر معینہ مدت تک یہ ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے، تا حیات پر نااہلی کا جو جملہ استعمال کیا جاتا ہے. اب یہ ٹیکنیکلی تا حیات نااہلی کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے آئین سے ختم ہو چکا، مکمل طور پر خارج ہو چکا، یا اب بھی اس کی کوئی گنجائش باقی ہے؟ نہیں، اب اس امینڈمنٹ کے بعد اگر دیکھا جائے تو جو الیکشن ایکٹ 232 ہے اس کے حوالے سے کوالیفیکیشن اور ڈس کوالیفیکیشن اور پھر آپ آرٹیکل 62(1)(f) کو اگر پڑھ لیں تو وہ ساری چیزیں اب جو ہے نا 5 ایئر سے زیادہ کا نہیں رہا. اب کوئی بھی اس طرح کا شخص نائل ہوتا ہے. آپ نے جو بل پیش کرنے والے صاحب تھے ان کی اگر سپیچ پارلیمنٹ میں سنیں تو وہاں پہ بھی یہی بات ہوئی، بل میں بھی یہی بات درج ہے کہ کوئی چہرہ پسند نہ ہو تو اس کو ہٹا دیا جاتا ہے تایات نااہلی کے حوالے سے. تو بیسیکلی یہ ریلیف دینا ہی اس میں جو نا نظر آتا ہے تمام پالیٹیشنز کو، اور خاص طور پہ آپ نے لیکن یہ جو ریلیف ہوگا یہ کیا ماضی کے مقدمات پہ بھی لاگو ہوگا؟ کیونکہ یہ بحث تو پہلے بھی چل رہی تھی نا، اور سپریم کورٹ میں غالباً اس حوالے سے معاملات بھی زیر بحث آئے کہ کیا اس طرح کے معاملات جو کہ ماضی میں ہو چکے ہیں ان کے اوپر بھی کوئی ریلیف دیا جا سکتا ہے، ان کے اوپر بھی کوئی کارروائی ہو سکتی ہے، اور اگر تو وہ ہو سکتی ہے تو پھر تو ایک بہت بڑی طویل فہرست ہوگی اس طرح کے معاملات کی اور کیسز کی جو ہم دیکھیں گے آنے والے دنوں میں عدالتوں میں دیکھے جائیں گے. دیکھیں مین تو میاں نواز شریف صاحب اور جہانگیر خان ترین صاحب، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب فیصل وارڈا کو الیکشن کمیشن پاکستان نے نائل کر دیا تھا تو انہوں نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا اور وہاں پر بھی ایک فیصلہ آیا، اور آپ کو ریمارکس بھی یاد ہوں گے کہ کیا ریمارکس آئے تھے اور بڑے سخت اس حوالے سے تھے. اب جو بات یہ کر رہے ہیں کہ کیا
یہ اس کے کافی سارے لوگوں کو فائدہ ہوگا. تو ضرور جس کو نظر آئے گا کہ اسے اپنا راستہ اختیار کرنا ہے, سیاست میں دوبارہ آنا ہے, الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے, تو وہ تو ناصر صاحب یہ ذرا سمجھائیں نا کہ کیا یہاں پہ اس کی جو ماضی کے مقدمات کو ایک بار پھر سے اس میں اپیل دائر کرنے کی کوئی ٹائم فریم دیا گیا ہے کہ درخواست اتنے عرصے میں جمع کرائی جائے جو ماضی کے مقدمات ہیں؟ دیکھیں اس میں 3 مہینے کا جو ذکر میں نے ابھی تک پڑھا ہے, جو میرے پاس آیا ہے, تو جیسے ہی یہ ایکٹ بن گیا ہے تو اس کے بعد 3 مہینے کا ٹائم اس میں رکھا گیا ہے. تو جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جو لوگ کنوکٹڈ ہو گئے یا تاحیات نیل ہو گئے, کیا انہیں ریلیف مل سکے گا؟ تو بالکل انہیں بھی ریلیف مل سکے گا. اس کی وجہ یہ کہ قانون تو بنایا ہی ان کے لیے گیا ہے جو نیل ہو چکے ہیں. تو جو نیل نہیں ہوگا اس کے لیے تو بات ہی نہیں تھی نا. نیل ہو چکے ہیں وہ ریلیف لیں گے, اور جو آئندہ کی آپ بات لیکن ناصر صاحب اگر میں یہ کہوں, میں ایک مفروضے کے طور پر بات کر رہا ہوں, میں یہ کہوں کہ اگر ایک شخص کو کسی کرپشن کے وجہ سے ایک نائل کیا گیا اور وہ کرپشن کی اماؤنٹ ریکور نہ ہو اور اس کو وہ نااہلی کو خارج کرنے کی درخواست کرے, تو کیا پھر بھی وہ نااہلی درخواست انڈورس کی جائے گی, اس کو آنر کیا جائے گا؟ دیکھیں میں یہ ایک بات اور ایڈ کر دوں تو یہ آپ کا سوال کا پراپر نہ جواب ایڈجسٹ ہو جائے گا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو شخص ابھی جو قانون بنا ہے نا, اب تو تاحیات نیل ہو ہی نہیں کوئی سکے گا. اب میکسیمم نیلی جو ہوگی وہ 5 ایئرز ہوگی. اور آپ جو بات کر رہے ہیں کہ کسی لیکن جو وجہ بنی وہ وجہ اگر موجود ہو تو کیا اس وقت اس کی نااہلی کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ سر مجھے تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں گے کہ کس حوالے سے آپ اگر میں یہ کہوں کہ اگر کسی شخص کو کسی پرٹیکولر ریزن کی وجہ سے نااہل کیا گیا اور وہ پرٹیکولر ریزن آج بھی ایگزسٹ کرتا ہو, وہ معاملہ آج بھی سیٹلڈ نہ ہو, تو کیا اس کی نااہلی کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ میں ایگزامپل کے طور پہ اگر کوئی کسی سکینڈل میں نام آتا ہے, کسی منی لانڈرنگ کے معاملات میں نام آتا ہے, یا جیسا میاں صاحب کا اقامہ کے کیس میں معاملہ سامنے آیا, اگر وہ اقامہ آج بھی موجود ہو, ایگزسٹ کرتا ہو, تو کیا پھر بھی یہ نااہلی ختم ہو جائے گی؟ بالکل. یہ دیکھیں نا, میں اس کی اب 2 باتیں میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں. ایک تو نیلی کی جو مدت رکھتی گئی ہے وہ ہے 5 سال. 5 ایئر سے زیادہ کسی بھی معاملے میں نائل نہیں کیا جا سکے گا. اب 62(1)(f کیا کہتا ہے, اس میں ورڈز بڑے کلیئر ہیں, اور جو 62(1)(f کا ذکر آپ کے بریکنگ نیوز کا بھی حصہ بنا اور وہ ذکر ہو رہا ہے. ایف کیا کہتا ہے؟ ایف کہتا ہے کہ a person shall not be qualified to be elected unless she is sagacious, righteous, non-profligate, honest and امین. honest اور امین کی جب بات آتی ہے, جو آپ سوال کر رہے ہیں کرپشن والا کسی اور معاملے کا, تو جب honest and امین کی بات آ گئی, دیکھیں یہ پراپر ایک ریلیف دے دیا گیا ہر حوالے سے, کہ مطلب کسی شخص پہ کوئی چیز ثابت ہو جاتی ہے, اگر اس کو نائل کیا جاتا ہے تو صرف 5 ایئرز کے لیے کیا جائے گا, اس کے زیادہ اسے نہیں کر سکیں گے. یہ معاملہ ہو رہا ہے. اچھا ناصر صاحب یہ بھی ذرا بتائیں کہ یہ بھی ذرا بات زیر بحث آ رہی ہے کہ اس تمام تر کاروائی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے, کسی بھی فورم پہ چیلنج کیا جا سکتا ہے, یا یہ جو قانون بنایا گیا ہے کہ کیا یہ ریورسیبل ہے, اس کو ریورس کرنے میں کیا کوئی گنجائش موجود ہے؟ دیکھیں جہاں تک بات چیلنج کی ہے, چیلنج تو کیا جا سکتا ہے, کورٹ میں پٹیشن فائل کی جا سکتی ہے, لیکن یہ تو پھر آنریبل سپریم کورٹ نے یہ طے کرنا ہے کہ کیا یہ قابل سماعت ہے کہ نہیں ہے. یہ تو ہے بیفور ٹائم کے assumptions. اگر وہ قابل سماعت ہوتی ہیں تو جو شخص پٹیشنر ہوتا ہے, جو لائر ہوتا ہے, وہ جا کے یہ بات نوٹس کروانے کے لیے, پٹیشن کو ایڈمٹ کروانے کے لیے ان کو سیٹسفائیڈ کرے گا کہ اس میں کیا وام ہے, اس میں کیا مسائل آ رہے ہیں, کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس پٹیشن کو ایڈمٹ کر کے نوٹسز کیے جائیں اور سب کو سنا جائے اور اس پہ فیصلہ فرمایا جائے اور اس قانون کو کلعدم قرار دیا جائے. بیسیکلی جو جاتے ہیں پٹیشنر یا ان کے لائر, ان کو سیٹسفائیڈ بھی کرنا ہوتا ہے. صرف اگر آپ کو قانون پسند نہیں آ رہا اور اس میں ناپسندگی پہ آپ چلے جائیں, ناپسندیدہ قانون پہ آپ چلے جائیں سپریم کورٹ میں, اور آپ کہیں کہ یا ہائی کورٹس میں کہ یہ مجھے پسند نہیں اور اس کو کلعدم کر دیا جائے, تو یہ بھی ممکنات میں نہیں ہوتا. وہاں پہ بات ہوتی ہے قانونی اور قانونی
मामलात में रहते हुए आपने वहाँ पे असिस्ट करना होता है। ये सारी तो मैं आपकी जो गुफ्तगू समझ रहा हूं, जो अभी तक मैं नतीजा खस कर पा रहा हूं कि इस वक्त तक तमाम तर मामलात को देखा जाए तो ये नजर आ रहा है वाज़ेह तौर पे कि अब ये कानून जो कानूनी जो हैसियत पा चुका है, इसको ना सिर्फ रिवर्स करना भी मुश्किल होगा बल्कि इसको रिवर्स करने के लिए कोई ठोस शवाहिद या वजूहात भी पेश करनी होंगी। इसके बगैर ये रिवर्स किया नहीं जा सकता और मौजूदा सिनेरियो में ऐसा कुछ होता हुआ नजर भी नहीं आ रहा। देखें, एक तो जमात थी जो शायद इसको रेजिस्ट करती, तो वो तो अब इस वक्त बिल्कुल जो डाउनफॉल में है। अगर कोई कहते हैं कि इसमें जाएगा, इसके अगेंस्ट तो कौन जाएगा, जबकि 12-13 जमातें तो मिलके इसको कानून की शक्ल दे रही हैं। इसमें जहांगीर तरीन के चांसेस हैं, उनको रिलीफ मिल सकता है। इसमें मियां नवाज शरीफ के चांसेस हैं, उनको रिलीफ मिल सकता है, या दीगर जितने भी सियासी रहनुमा जिनको खतरा हो कि मुस्तकबिल में उनको तायात न किया जा सकता है, तो वो तो इसके अगेंस्ट कभी भी नहीं जाएंगे ना। और एक दो लोगों का सुन रहे हैं कि पार्लियामेंट में रेजिस्ट किया गया, उनकी जानिब से बात की गई, लेकिन वो एक दो लोगों की जानिब से एक पार्लियामेंट के अंदर के सेशन की बात है। अब वो कोई बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने नहीं सुनी कि हम इस कानून के खिलाफ, जमात इस्लामी का जिक्र कर सकता हूँ या कोई एक अदर दो पार्टी के हम इस कानून के खिलाफ ऑनरेबल कोर्ट्स में जा रहे हैं या किसी और फोरम पे इसको चैलेंज करेंगे, तो ये ऐसी कोई बात सुनने को नहीं मिली। फिलहाल ठीक हो गया नासिर साहब, आपका मौकफ आ गया और यकीन तौर पे ये बड़ा अहम मामला था और इसके हवाले से भी बात हो रही है कि आने वाले दिनों में इस हवाले से क्या पेशरफ्त होगी। दो अहम मामलात रहे, एक मामला हमने कवर कर दिया, फौजी अदालतों का मामला, इसके ऊपर बात करते हैं, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। लगाते वक्त अगर वो समझती है कि किसी आर्मी एक्ट का इतलाक हुआ है दफे का, तो उस सूरत में जो है वो कमांडिंग ऑफिसर को या मिलिट्री ऑफिसर को किसी की कस्टडी सिविलियन की सपोर्ट कर सकती है। तो अभी तो फर्द जुर्म की स्टेज ही नहीं आई है, अभी तो वो जो है रिमांड की स्टेज भी नहीं आई थी। तो ये किस तरह से जो है फौजी अफसर को ये ख्वाब आया और उनको जो है वहाँ से कस्टडी उसकी ले ली गई है, तो ये बात भी आएगी। ऐसी सूरत में हमारी जानिब से इस्तदा ये थी कि इनको हद से बेजा में रखा जा रहा है और ये अदालत करार देकर उनको मुखलसी दे। हमारी ये इस्तदलाल में भी है, हमारी ये प्रेयर में भी है। तो आज इस पर जो है तकरीबन 2.5-3 घंटे जो है भंडारी साहब ने इस पर की और मुख्तलिफ जो है हवाला जात, ब्रिगेडियर FB अली का भी हवाला दिया गया, उसमें भी मुल्जिम एक्यूज्ड की तारीफ की गई। और एक्यूज्ड की तारीफ बाद में जब फराज साहब को अगवा किया गया था तो सैफुद्दीन सैफ ने एक पटिशन की थी जिसका हवाला दिया गया कि अभी एक्यूज्ड ही वो उस वक्त बनता है जब फर्द जुर्म आयद की जाए, तो अभी एक्यूज्ड ना बने हों तो कस्टडी ही नहीं जा सकती है। ये बात भी आई। अहमद फराज को उस वक्त जो है जब नालिश हुई थी तो उनको मुखलसी मिली थी, रिहा कर दिया गया था और कहा रिट पिटीशन पेंडिंग है। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। फौजी अदालतों का जो मामला है, सवाल से बात करेंगे। फौजी अदालतों का क्या मामला होगा, क्या ये फौजी अदालतें कायम की जा सकेंगी या नहीं, और सुप्रीम कोर्ट में जो जेरे इल्तवा जो समात है जो आज जुलाई के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई, इस समात का नतीजा क्या हो सकता है। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई DGISPR की जानिब से और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही गई, उस बातों के बाद आज जिस अंदाज से अदालती कार्रवाई मौखर हुई उसने काफी सारे सवालात खड़े कर दिए। पहले तो एक आज
جا رہا تھا کہ سپریم کورٹ عید کی چھٹیوں سے پہلے ہی کوئی واضح طور پہ اس پہ شارٹ آرڈر دے سکتا ہے، لیکن اب جو سپریم کورٹ کا فیصلہ سامنے آ رہا ہے وہ جولائی کے بعد ہی کچھ دیکھنے میں آئے گا۔ ناصر صاحب، یہ جو فوجی عدالتوں کا جو میٹر ہے، آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں؟ فوجی عدالتوں کے حوالے سے کیا معاملات طے پائے جائیں گے؟ اچھا، جو آپ فائنل ججمنٹ کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں سب جڑے سے، لیکن میں آپ کو احوال سامنے رکھتا ہوں کہ آج کی سردار لطیف کھوسہ صاحب کی پریس کانفرنس کمپنی ود اعتزاز احسن صاحب، اور انہوں نے سلمان اکرم راجہ صاحب کا بھی نام لیا، اور ساتھ ساتھ میں کل کی جو پریس کانفرنس تھی DJIS پہ اس کے بھی روشنی ڈالوں گا کہ وہ جو سٹانس ہے یا جو وہ بات ہے اس میں کیا معاملہ ہے۔ اب میں یہ جو بات کرتا چلوں کہ آج جو سردار لطیف کھوسہ صاحب کی پریس کانفرنس ہے وہ بہرے پوری سنی کہ انہوں نے کورٹ کا احوال بھی بتایا کہ کورٹ کے اندر کے کیا معاملات ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو انہوں نے ذکر کیا سٹارٹ میں، انہوں نے کہا جی کور کمانڈر کی میٹنگ ہوئی، پھر اعلامیہ آیا، پھر فارمیشن کمیٹی، اور پھر پارلیمنٹ میں بھی ایک انگوٹھا لگا دیا، انگوٹھے کا لفظ انہوں نے یوز کیا، اور پھر ملٹری کورٹس کانسٹیٹیوٹ ہو گئی۔ یہ ان کی زبانی ایک بات تھی۔ میں جو لاسٹ میں سمجھاؤں نا کہ اصل ایشو کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، وہ ریلیف کس حوالے سے لینا چاہ رہے ہیں، وہ میں آپ کو تھوڑا سا لاسٹ میں بتاتا ہوں۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ 102 لوگوں کو سویلینز کو نا ملٹری نے اینٹی ٹیررزم کورٹ میں ایک درخواست دے کر اپنی کسٹڈی میں لے لیا۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ 7 رکنی بینچ ہے جس کے سامنے ہم پیش ہو رہے ہیں۔ پٹیشنر اعتزاز صاحب کا ذکر کیا اور پھر اپنا بتایا کہ میں ایز لائر جا رہا ہوں۔ اچھا، پھر وہ سب سے اہم بات یہ کرنے لگے، کہتے ہیں کہ جو آرٹیکل 8 ہے وہ اس کے متصادم ہوتا ہے کہ آرٹیکل 8 کہتا کیا ہے کہ آل سٹیزنز آر ایکول انڈر دی لا اینڈ بارس ڈسکرمنیشن آن دا بیسس آف سیکس۔ یہ اس میں آرٹیکل 8 کا، یہ سردار لطیف کھوسہ صاحب کی جو زبانی بات تھی جو میں نے سنا۔ پھر وہ جو لیکونا بتا رہے تھے، وہ ایک بات کر رہے تھے کہ انہوں نے کورٹ میں بھی سٹانس لیا کہ FIR جب کاٹی گئی 9 مئی کے واقعات کی، تو وہ یہ فرمانے لگے کہ اس میں کسی بھی قسم کا ملٹری ایکٹ کا یا سیکرٹ ایکٹ کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ 549 جو CRPC ہے وہ یہ کہتا ہے کہ چارج فریم جب تک نہیں ہوتا تب تک کورٹس یہ طے نہیں کر سکتی کہ آیا اس معاملے میں فرد جرم جب تک عائد نہیں ہوتا، کورٹس یہ طے نہیں کر سکتی کہ آیا اس معاملے کا جو ریلیشن یا ریلیٹڈ ہے، کیا یہ ملٹری کورٹس یا سیکرٹ ایکٹ یا ملٹری ایکٹ کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اگر ثابت ہو جائے تو وہ اس وقت ہی ملٹری کے حوالے کر دیا جاتا ہے سویلینس کو۔ تو یہ 549 کا بھی انہوں نے پھر ذکر کیا۔ ساتھ ایک بڑی اہم بات وہ کرنے لگے، کہتے ہیں کہ ایکیوز کیا ہوتا ہے۔ ایکیوز وہ ہوتا ہے جس پہ فرد جرم عائد ہو جائے۔ تو یہ ساری وہ باتیں تھی جو ان کی پریس کانفرنس میں آج ایک چیز اور بھی انہوں نے کہی، ناصر صاحب ایک چیز اور بھی ایڈ کر دیتا ہوں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابھی تک تفتیش کا عمل شروع نہیں ہوا لیکن گرفتاری پہلے ہو گئی ہے۔ یہ بھی ایک بڑا اہم مدعا ہے جس کو اٹھایا جا رہا ہے۔ اب آپ نے بات کی نا کہ سوچ رہے تھے کہ فوراً فیصلہ ہوگا اور پھر وہ 2 ہفتے تک کی ملتوی آ گیا، لیکن اس میں جو سوال میں نے سمجھا کہ کورٹ میں لاسٹ میں کیا رائز کیا گیا، اور 3 لاسٹ جو باتیں تھی کہ کورٹ میں یہ باتیں ہوئی اور ڈسکشن میں آئی اور کیا گیا۔ ایک تو انہوں نے فرمایا کہ لوگوں کو پبلک کیوں نہیں کیا جا رہا، جو ان کی کسٹڈی میں ہے ان کو وہ ملنے کیوں نہیں دیا جا رہا۔ تو پھر یہ طے ہوا کورٹ میں کہ آپ ٹیلی فونک رابطہ ان کی فیملیز ممبر سے کروا دیا جائے۔ پھر ایک انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ اس کی رپورٹ کے مطابق 646 میں سے 645 لوگوں کو ملٹری کورٹ سے آج تک سزا ہو چکی ہے۔ پھر اٹارنی جنرل نے بھی ایک بیان دیا آج کی ہیئرنگ میں کہ کسی کا بھی ابھی تک ٹرائل شروع نہیں ہوا۔ لاسٹ میں جو 3 باتیں تھی بڑی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ آج کی وہ سردار لطیف کھوسہ صاحب کی زبانی احوال تھا کہ ایک تو صحافیوں کا ذکر ہوا، خاص طور پہ عمران ریاض کا کہ وہ بازیابی کے حوالے سے بات ہوئی۔ سیکنڈ، خواتین کے حوالے سے ان کی حفاظت، ان کی امن و امان کے حوالے سے، اور لاسٹ میں نا لائرس کے حوالے سے بھی ڈسکشن میں آئی کہ لائرس کی بھی پروٹیکشن کی بات۔ تو یہ ساری آج کی پریس کانفرنس ہے اور 2 ہفتے تک ملتوی ہو گیا، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ آنریبل سپریم کورٹ اس پہ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ لیکن ناصر صاحب ایک چیز معذرت آپ کو یہاں پہ روک رہا ہوں، جب یہ بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوا تھا، یہ 9 رکنی بینچ تھا، اس میں 9 ججز صاحبان تھے جو اس بینچ کا حصہ تھے۔ اس کے بعد پہلے ہی دن 2 معزز ججز صاحبان نے خود کو اس بینچ سے علیحدہ کر دیا۔ پھر کل جسٹس منصور علی شاہ صاحب وہ بھی اس بینچ سے علیحدہ ہو گئے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو مقدمہ 2 ہفتے بعد جب ریزیوم ہوگا تو یہ 6 رکنی بینچ سے مزید سمٹ سکتا ہے، یہ 5 رکنی یا 4 رکنی بینچ تک محدود ہو جائے؟
سر بفور ٹائم تو ایسیس کرنا میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں، لیکن مے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا میرا سوال پوچھنے کا مقصد بتا دیتا ہوں، جب کیونکہ آلریڈی یہ بینچ 9 سے 6 پہ شرنک ہو چکا، آپ کو کیونکہ آپ بہتر سمجھتے ہیں، کیا کانفیڈنس لوز ہو جاتا ہے کسی بینچ کا، اور پھر اس کے لیے جو فیصلہ سازی کا عمل ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے؟ کیونکہ شاید اگر 9 ججز اس وقت ہوتے اور 9 ججز کی اپنی اپنی رائے آتی ہے اور وہ اپنے اپنے انداز سے اس پورے پروسیس کو مانیٹر کرتے اور اپنا فیصلہ دیتے، تو شاید ایک بہتر انوائرمنٹ میں فیصلہ بھی آتا، سب کو قابل قبول بھی ہوتا اور سب اس فیصلے کو کسی طور پر متنازع نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن اب کہیں نہ کہیں یہ خدشات تو ہیں کہ شاید اب یہ فیصلہ آئے، اس کو کوئی مانے کوئی نہ مانے، اور فیصلہ آنے سے پہلے متنازع ہو چکا ہے۔ دیکھیں اگر تو فیصلہ ایک پلڑے میں آتا ہے پراپر، تو پھر تو جس کے بھی اگینسٹ آتا ہے ماننا تو پڑے گا، کیونکہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے۔ یہ تو آپ سوچنا چھوڑ دیں کہ کیا 6 رکنی ممبرز کا فیصلہ مانا جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا۔ جہاں تک بات 3 ممبرز کی ہے جو بینچ سے چلے گئے، تو وہ اپنی مرضی سے گئے۔ اب جیسے کل کے ایک ممبر کم ہوئے، تو وہ بھی ان پہ جب کہا گیا کہ آپ ان کے حوالے سے ذکر کیا گیا آئی تھنک کہ آپ اس بینچ کا حصہ نہ ہو، تو وہ پھر خود اپنی مرضی سے اس بینچ سے الگ ہو گئے۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جب اعتراضات بھی آ جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو سیاسی لوگ ہیں ان کے بھی کچھ معاملات ہوتے ہیں، تو یہ کرتے ہیں ایسی بات۔ لیکن اگر 6 رکنی بینچ کا فیصلہ آتا ہے تو فیصلہ ہوگا اور سب کو ماننا پڑے گا، لیکن دیکھنا یہ ہوگا فیصلہ آتا کیا اور کب تک آتا ہے۔ اور یہ آپ نے بالکل صحیح کہا، فیصلہ کب تک آتا ہے ناصر صاحب، کیونکہ ابھی سپریم کورٹ میں بھی ٹرانزیشن ہونی ہے، وہاں بھی ایک بڑی تبدیلی ہونی ہے۔ ڈو یو سی کہ یہ فیصلہ بر وقت آ سکے گا، ود ان ٹائم آ سکے گا؟ دیکھیں جو آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک کمیونٹی سے جو ہیں وہ چارج کرنے لگے ہیں آفٹر آئی تھنک 2.5 months، تو کہنے کے مقصد ہے کہ جنہوں نے ابھی تک یہ بینچ آیا ہے اور جنہوں نے یہ کیس لے کر چل رہے ہیں، تو ہوپس ہو کہ وہ اپنے ہی ٹینیور میں اس میں یہ ڈیسائیڈ کریں گے، اور لگتا ہے کر دیں گے، ڈیسیژن تو آئے گا۔ اور آپ کو دیکھیں جو اگلا مرلہ آنا ہے اس میں بھی یہ بات سوال اٹھ سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ ڈیسیژن آتا نظر آ رہا ہے، یہ 1.5-2 ماہ میں تو ضرور آئے گا، کیونکہ جو حاضر سروس ہوتے ہیں انہوں نے اپنی ٹینیور میں یہ فیصلہ کرنا ہے۔ ناصر صاحب کا موقف آ گیا، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ یہاں پہ بریک شامل کریں گے، بریک کے بعد کچھ اور مہمان ان کے ساتھ گفتگو کریں گے اور ذرا جاننے کی کوشش کریں گے کہ ملک میں جو سیاسی تبدیلیوں کی باتیں چل رہی ہیں، کیا سیاسی تبدیلی پاکستان میں رہنے والی عام عوام کے حوالے سے بھی کوئی مثبت تبدیلیاں لا سکے گی یا نہیں؟ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر نیمن۔ آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر نیمن۔ پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ذرا تذکرہ کر رہے تھے کہ سیاسی ماحول اب جو تبدیل ہو رہا ہے، کچھ لوگوں کی واپسی کے امکانات روشن ہوئے ہیں، کچھ سیاسی قیادت کی بحالی کی باتیں ہو رہی ہیں، تو کیا یہ جو بحالی اور یہ جو آئینی تبدیلیاں ہیں کیا عوام کے لیے کچھ مثبت خبر لا سکے گی یا نہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ کل جب صادق سنجرانی صاحب قائم مقام صدر اس آرڈیننس پہ دستخط کر رہے تو عین اسی وقت یہ اعلان کیا گیا کہ پاکستان میں شرح سود کو 21% سے بڑھا کے 22% کر دیا گیا، کیونکہ مہنگائی ہے جو حکومت سے قابو ہو نہیں پا رہی۔ آئی ایم ایف کے حوالے سے جو بجٹ پیش کیا گیا، اس کے جو بجٹ کو پہلے پیش کیا گیا اور جو منظور کرایا گیا، اس میں بڑی تبدیلی دیکھی گئی اور ٹیکسز کا بوجھ عام عوام کے لیے مزید بڑھا دیا گیا۔ کیا یہ آئینی تبدیلیاں عام عوام کو کسی طور پر فائدہ پہنچا سکیں گی یا نہیں؟ اور اگر فرد واحد کے حوالے سے ہی اس ملک میں فیصلہ سازی ہونی ہے، قانون سازی ہونی ہے، تو یہ عام عوام کہاں جائے گی؟ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جوائن کریں سینئر صحافی تجزیہ کار جناب میر اسلم رنج صاحب۔ میر صاحب السلام علیکم۔
السلام علیکم جی میر صاحب یہ کیا ہو رہا ہے ملک پاکستان میں کہ اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ساری گفتگو ساری بحث ایک ہی شخص ایک ہی فرد واحد کے گرد گردش کرے گی, ساری قانون سازی بھی حکومت ایک ہی وجہ سے کرتی دکھائی دے رہی ہے اور عوام شاید ترجیحات میں شامل نہیں ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے ناظرین کو میرا سلام پہنچے. گزارش یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے جب سے مجھے یاد ہے انہوں نے عوام کے فلاح بہبود کے لیے کوئی کام نہیں کیا ہے, ہمیشہ اپنے مفادات کے لیے کام کیا ہے. یہ جو کل اسٹیٹ بینک کا شرح سود بڑھا ہے, آپ یقین کریں جنہوں نے آج سے 5 سال 4 سال پہلے یا 3 سال پہلے بینکوں سے اپنے مکانات کے لیے اپنے ضروریات کے لیے پیسے لیے, آپ ابھی وہ 22% جب سود دیں گے 6 سے 22, پہلے 6% تھا ابھی 22%. وہ تنخواہ دار ہوگا یا پینشن لینے والا ہوگا, وہ بیچارہ کیسے ادا کرے گا؟ وہ تو اس کے بچے بھی ساری زندگی بینکوں کے قرض دار رہیں گے, یا ایک دن جو ہے پیسے پورے نہیں کر سکیں گے, ان کا گھر نیلام ہوگا. یہ تو جو آج لوگ وہ خوش ہو رہے ہیں شرح سود 22% ہے, جنہوں نے لیا ہے 6% پہ اس کو 22% جو دینا پڑ رہا ہے, وہ ان بیچاروں کا کیا ہوگا, ان سفید پوش لوگوں کا کیا ہوگا, ان ریٹائر ملازمین کا کیا ہوگا؟ لیکن میر صاحب آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا, یہ تو آپ عوام کی بات کر رہے ہیں نا. یہاں پہ آپ کو پارلیمان میں جو گزشتہ دنوں میں اجلاس ہوئے, جو آپ دیکھ رہے ہیں قانونی مارا ماری ہو رہی ہے, جس انداز سے ٹاک شوز میں دست و گریباں ہوا جا رہا ہے, آپ کو لگتا ہے یہاں پہ عوامی معاملات کا کہیں تذکرہ بھی ہوتا ہوا دکھائی دیا آپ کو؟ دیکھیں نعمت صاحب, میں خود ایک پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں, لیکن میں اپنی پارٹی کو جو ہے ڈیفینڈ نہیں کر پا سکتا, اس لیے کہ 1 سال سے جو حالات ہے پاکستان کی معیشت تباہ ہو گئی, پاکستان کا آئین پامال ہے, پاکستان کے 2 صوبوں میں الیکٹ نمائندے نہیں ہیں, پاکستان کے جو ہے نا ہمارے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو مانا نہیں جا رہا ہے. یہ تو بحران جو ہے آئینی بحران بھی ہے, معاشی بحران بھی ہے, اخلاقی بحران بھی ہے, بدماشی بحران بھی ہے, سب کچھ جو ہے پاکستان مسلط ہے اور عوام مایوس ہے. عوام کا کوئی والی وارث نہیں ہے. آپ یقین کریں کہ لوگ اتنے مایوس ہیں, اس عید پہ 10% بھی سفید پوش لوگ قربانی نہیں کر سکتے, وہ معاشی حالات ہے. ڈالر بینک کا ریٹ ہے 287-88 روپے ہے, لیکن ادھر کوئٹہ میں بازار میں 300 روپے کا بھی نہیں ملتا. بالکل صحیح. یہ جو ہے اعداد شمار جو کاغذی ہوتے ہیں بجٹ کے لیے, آپ دیکھیں ہر ابھی تعلیم میں وفاق میں پیسے رکھے گئے, تعلیم صوبائی میٹر ہے, وفاق میں جو ہے 7-7 ارب روپے کس لیے رکھے گئے, زراعت صوبائی میٹر ہے, کس لیے اس میں پیسے رکھے گئے. اسی طرح جو ہے وہ باقی جو محکمے ہیں جیسے کنٹریکٹ لسٹ ختم ہوئے, صوبوں کو شفٹ ہوئے, وفاقی وزراء بھی موجود ہے اور ان کے لیے اربوں روپے کا فنڈ بھی رکھا گیا ہے. یہ عوام کے ساتھ زیادتی نہیں ہے تو کیا ہے؟ لیکن میر صاحب کل کی بڑی سر میر صاحب میں کل کے حوالے سے بات کروں گا, میں آج کے حوالے سے جب ڈیٹ ایک چیز پر روشنی ڈالوں سر. گزشتہ 1 سال سے تو حالات تو ٹھیک نہیں تھے, لیکن گزشتہ 4-5 مہینے سے جو نیب کے قانون میں ترمیم آیا ہے, بلوچستان میں پہلے آپ ٹھیکہ لینے جاتے تھے تو 6% ایکسیپٹنس ہوتا تھا. ابھی جس دن سے جنگل کا قانون رائج ہوا ہے 30% جو ہے نا ایکسیپٹنس ہو گیا ہے. ٹوٹل کمیشن 80% ہو گئی ہے. صرف کاغذوں میں کام ہوگا, زمین پہ کچھ بھی نہیں ہوگا, غریب سے غریب تر ہوگا. سر یہ تو اس حکومت کی مہربانی ہے میر صاحب کے 30% پہ بھی کام آپ کہیں نہ کہیں ہو جاتا ہے, ورنہ یہ 50 بھی ہو جائے تو بڑا فرق نہ پڑے شاید ان کی صحت پہ. لیکن میر صاحب ذرا یہ سمجھا دیں, کل کا دن بڑا اہم تھا. صادق سنجرانی صاحب آپ کے صوبے سے ہیں, وہاں پہ ایک وقت میں بڑا رکھ رکھاؤ سمجھا جاتا تھا. آج جس انداز سے حکومت چلائی جا رہی ہے, تو قائم مقام صدر بھی ہیں اور انہوں نے ایک بڑے اہم فیصلے کے اوپر دستخط بھی کر دیے کہ جس کے بعد میاں محمد نواز شریف صاحب کی, جہانگیر ترین صاحب کی جو سیاست میں بحالی ہے وہ اب ہوتی دکھائی دے رہی ہے. اب کیا وہاں پہ تاثرات پائے جا رہے ہیں, کس انداز سے وہاں پہ عوام دیکھ رہی ہے اس تمام معاملات کو؟ سر ہمارے چیئرمین صاحب ہیں, ہمارے صوبے کے سینٹ کے چیئرمین ہیں,
گزشتہ روز اس نے اپنی مراحت کے لیے بہت ساری قانون سازی کرائی، لیکن آج تک آپ بتائیں کہ انہوں نے صوبے سے یا بلدیات سے کون سا الیکشن جیتا ہے، الیکٹ ہوئے ہیں؟ یہ تو ڈائریکٹ جیسے ہمارے وہ جب پی سی او کے تحت جج صاحبان نے حلف اٹھایا تھا، جب صوبائی کابینہ ختم ہو گئی ایک جج صاحب کو ڈائریکٹ چیف جسٹس بنایا گیا، اسی طرح یہ بھی جو ہے یہاں سے گئے سینٹ میں گئے، سینٹ سے ڈائریکٹ جو ہے سینٹ چیئرمین بن گئے۔ کس نے بنایا، کیسے بنایا، یہ وہی لوگ بہتر جانتے ہیں۔ لہذا صوبے میں جو ہے سیاسی قد کاٹ کے حساب سے اس علاقے میں یا تو نوتیزئی لوگ الیکشن جیتے ہیں یا محمد دستی سردار فتح لوگ جیتے ہیں۔ ایک بار جو سنجرانیوں کے سردار فیملی سے تعلق رکھتے ہیں عاطف سنجرانی میاں نواز شریف کے پارٹی سے جیتے تھے، وہاں سے صادق سنجرانی کے گھر سے کوئی آج تک الیکٹ نہیں ہوا۔ ابھی آگے اللہ بہتر جانتا ہے انہوں نے دال بندی میں اس علاقوں میں کام کرایا نہیں، لیکن عوام تو بہت مایوس ہے۔ اور میر صاحب یہ جو کل یہ جو فیصلہ کیا گیا کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ چلیے ایک کافی عرصے سے بحث تھی کہ میاں صاحب کی وطن واپسی کے لیے کیا ہو سکے گا کیا نہیں ہو سکے گا، ہم نے دیکھا کہ قانون سازی بھی ہوئی اور اس کے اوپر کافی بحث بھی ہوئی اور اب بالآخر اس کو قانونی شکل دے دی گئی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اب جو ملک میں ایک بے چینی تھی، بے قراری تھی اور ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی قوت ایک ہی طرف دھکیلی جا رہی تھی، اب کہیں نہ کہیں یہ صورتحال بہتر ہو سکتی ہے اور کہیں نہ کہیں اب سیاستدانوں کو اس طرف بھی خیال آئے گا کہ عوام کے لیے کچھ کیا جائے؟ گزارش یہ ہے، میں تو سمجھتا ہوں اور جہاں تک ہمارے وکلا برادری کا کہنا ہے، میاں نواز شریف کو جو اس وقت سزا ہوئی تھی وہ بالکل قانون کے مطابق نہیں ہوئی تھی، ان کے ساتھ جبر کیا گیا تھا۔ یہ جو کل قانون سازی ہوئی ہے، ابھی بھی لوگ کہتے ہیں قانون میں سکم ہے، اب اس کے لیے اور بھی ان کو آ کر جو باہر رہے ہیں پتہ نہیں وہ گنا جائے گا نہیں گنا جائے گا، یا جو یہاں پہ آئیں گے عدالتوں میں پیش ہوں گے نہیں ہوں گے، یہ تو قانونی پوائنٹ ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کے آنے آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ اتنی آسانی سے حل ہو جائے گا؟ کام آئے، آپ کو لگ رہا ہے کہ معاملہ اتنی آسانی سے حل ہو جائے گا؟ مجھے نہیں لگتا۔ اگر تمام 14 پارٹیاں، میں آپ کو سید بولوں آپ مجھے سید بولے تب تو حل ہو جائے گا، اور وکلا برادری بھی اگر چپ کا روزہ رکھے ہوئے تھے پھر بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اگر قانون اور آئین کے مطابق ہوا یہ وکلا برادری جواب دے سکتے ہیں، ہم تو قانونی پوائنٹ نہیں سمجھتے، لیکن جو ہم نے سنا ہے وہ تو کئی سینئر وکلا کہتے ہیں کہ میاں صاحب آئیں گے تو عدالت کے سامنے ضرور پیش ہونا پڑے گا، عدالت کے سامنے پیش ہونا پڑے گا اور اس کے حوالے سے جواب دہی بھی دینی پڑے گی۔ جی ہاں، لیکن میاں صاحب کے آنے سے ملک میں استحکام آئے گا، جیسے عدم استحکامی ہے نا، ان کے آنے سے استحکام پیدا ہوگا، چونکہ وہ میاں شہباز شریف ٹھیک ہے وزیر اعظم ہے لیکن لیڈر مسلم لیگ کا ہے، میاں نواز شریف صاحب ہے، لوگ اس کو لائک کرتے ہیں، ووٹ بینک انہی کا ہے اور ان کی بات کو مانتے ہیں۔ ان کے آنے سے میں کہتا ہوں کہ یہ عدم استحکام میں 100% نہیں تو ایک 40% فرق پڑے گا۔ اچھا میر صاحب یہ بھی بتائیے گا، آپ نے یہ تو چلیں بتا دیا کہ چلیں میاں صاحب آ جائیں گے تو کہیں نہ کہیں جو اس وقت آئینی بحران ہے اس پہ کچھ حد تک قابو پایا جا سکے گا اور ہم سیاسی اشرافیہ کو بھی کچھ کام کرتا ہوا دیکھیں گے، لیکن ابھی ایک اور بڑی ہم سماعت جاری ہے، یہ فوجی عدالتوں کے حوالے سے۔ کل ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس بھی ہوئی، اس پریس کانفرنس میں کافی ساری باتیں کہی گئی اور خود احتسابی کا تذکرہ بھی ہوا جو کہ بہت بڑی بات ہے میرے خیال سے۔ کل کی پریس کانفرنس کے بعد آج سپریم کورٹ نے سماعت کو 2 ہفتے تک ملتوی کر دیا، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے؟ سر گزارش یہ ہے کہ ہمارے بلوچوں کا ایک سردار تھا چاکر اعظم، اس کی بچے نے اس کے داڑھی کو ہاتھ لگائی اور سر نے بچے کو مار دیا۔ صحیح۔ گزارش یہ ہے کہ یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے نا جو ہوا ہے، ہم تو میڈیا دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، ساری دنیا میں دشمنوں نے خوشیاں منائی، جو اس میں ملوث ہے ان کے خلاف تو ضرور کارروائی ہونی چاہیے، کوئی اسپیئر نہیں کرنا چاہیے ان کو۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ صبح پریس کانفرنس کر کے مبرہ ہو گئے، ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ عوام کے دل میں غم غصہ ہے، ان کے خلاف بھی خصوصی آپ کے چینل کے توسط سے ہم اپنے آرمی چیف سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، یہ پریس کانفرنس کریں یا جو بھی کریں، جو اس میں ملوث ہے اس کو قطعاً معاف نہیں کرنا چاہیے۔
और ये हालात भी देखने चाहिए कि ये हालात पैदा कैसे हुए हैं या इनको वरगलाया। देखो जी, लीडर कारकुन को ब्रेन वॉश करता है, जैसे जो है ना ये बच्चे जज्बाती हुए हैं और कोई इनको उस तरफ ले गए, क्यों गैस के दफ्तर नहीं गए, क्यों वापडा के दफ्तर नहीं गए, इन्होंने शहर में कुछ नहीं किया। ये कोई प्री प्लान था इस मुल्क के खिलाफ, इस फौज के खिलाफ, और आवाम को और फौज को सामने खड़ा करने की कोशिश की गई। जो मैं कहता हूँ फौज ने बहुत ही बुर्दबारी का मुजाहरा किया और उन्होंने जो है ना तामुल का मुजाहरा किया। अगर उस तरफ से गोलियां चलती तो अल्लाह ना करता। ये बहुत आपने अहम मसला इस वक्त आपने बात की मीर साहब, लेकिन एक बात जो आपने अभी भी कही और कल भी ये DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं क्या वो क्लीन हो गए? क्या ये तस्वीर किया जाए कि अब वो क्लीन चिट मिल चुकी है, वो इस तमाम तर मामलात में मुलविस नहीं है? और जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला वो कहीं ना कहीं आज भी जारी है, आज भी लोग तहरीक इंसाफ छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई वीडियो पैगाम पे छोड़ रहा है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ रहा है। तो क्या ये समझा जाए कि जो अब इस पार्टी को छोड़ देगा वो क्लीन है, क्लियर है, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं किया जाएगा? नहीं मेमन साहब, देखें ये तो इंसाफ नहीं है ना कि जो लीडर है जिसने वरगलाया, जो वहां पे GHQ ले गया, कोर कमांडर के घर ले गया, जिन्होंने शोधा की बोयरमती की, वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है ना माफ हो जाए। और जो कारकुन जो उसको पता ही नहीं है कि ये फौज की जो ये जगह है इनका क्या अहमियत है, वो तो जवान है। और मीर साहब एक और बड़ी बात है ना कि अगर उस वक्त को देखा जाए, तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब तो उस वक्त जेर हिरासत थे, वो तो कस्टडी में थे, उनको तो शायद इस बात का इल्म था नहीं था, वो एक अलग बहस है। लेकिन जो तहरीक इंसाफ की Tier 2 लीडरशिप है, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, दीगर सीनियर लीडरान जो उस वक्त मौजूद थे, उनकी तरफ से कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसा रद्द-ए-अमल नहीं आया जो इस तमाम सूरत-हाल को काबू कर सकता। तो कहीं ना कहीं तो बड़ी जिम्मेदारी उनकी भी बनती है। और अगर आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और अपने आप को क्लीन साबित कर रहे हैं, तो ये तो इतना आसान मरला नहीं हो सकता। सर गुजारिश ये है, उस दिन कई तहरीक इंसाफ के लीडरों ने वीडियो कॉल किए, लोगों को बोला घरों से निकलो। अगर यही बात एक लफ्ज और कहते हैं कि एहतजाज जरूर करे लेकिन पुरअमन करे, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कोई अपने मुल्क के जो है ना अशिया को जो है ना, या अपने मुल्क के असासों को नुकसान पहुंचाना, ये मुल्क के साथ दोस्ती नहीं दुश्मनी है। लेकिन ये इस्तिकाम में पाकिस्तान की जो पार्टी बनी है ना, सबसे पहले इन सबको सजाएं मिलनी चाहिए। इन्होंने बिल्कुल सब शामिल है। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जो है मुल्क के बहुत अच्छे शहरी बन गए हैं, ये बाकी 22 करोड़ अवाम की वो जो है वो जहन इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और ये जो है ना सारी जिंदगी इनके लिए नफरत रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब, आपने वक्त दिया और अपने मौकफ से आगा किया। मेरे ख्याल से यहीं पे प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी अपने टाइम पे पहुंच रहा है। ये सवाल जरूर उठाया जाएगा कि जो कुछ इस वक्त हो रहा है और जो फौजी अदालतों का मामला बिलखुसूस उसमें क्या होने जा रहा है, जिस अंदाज से अब तक की कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई के पेश नजर ये तो जरूर कहा जा सकता है कि जो कोई भी 9 मई के इस घिनौने काम में मुलविस था, ना सिर्फ उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। कार्रवाई का अंदाज क्या होगा ये तय करना अब भी बाकी है। क्या ये मामला सिविलियन अदालतों में चलेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चलेगा, या फिर ये तमाम तर मामला फौजी अदालतों में चलता हुआ दिखाई देगा? ये सवाल भी बहुत अहम है और बहुत पर्टिनेंट है कि जो उस दिन के वाकयात हुए उस वक्त खुद खान साहब कमरा अदालत से जब गिरफ्तार किया गया तो खान साहब ला इल्म रहे होंगे कि तस्वुर किया जा रहा है। ये जरूर कहा जा सकता है कि उस वक्त क्योंकि वो खुद रेंजर्स की या पुलिस की या FIA की कस्टडी में थे, तो क्या उनके नैब की कस्टडी में थे, तो क्या उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी इस हवाले से बनती है या नहीं? लेकिन यहां पर यह बात जरूर है कि जो Tier 2 लीडरशिप है, जिसमें फवाद चौधरी साहब उस वक्त काफी ज्यादा मुतारिक थे, शाह महमूद कुरैशी साहब बहुत ज्यादा मुतारिक थे, दीगर रहनुमा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो काफी ज्यादा मुतारिक थे, उनकी जानिब से क्या किया गया? उन्होंने इस तमाम तर एक्टिविटी को होते हुए क्यों रोका नहीं, या क्या रोकने की कोई कोशिश की तो वो सामने क्यों ना आ सकी? इसके ऊपर यकीनी तौर पर आने वाले प्रोग्राम से बात होगी। प्रोग्राम के लिए आज का वक्त अपने इख्तिताम पे पहुंचा। अपने मेजबान मुनीर को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।
देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।